الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ عصر ہے جو قرآن پاک کی انتہائی مختصر صورتوں میں شامل ہے۔ کل 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور مکہ معظمہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر امام ہیں، ان کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر قرآن پاک میں صرف یہی ایک سورت نازل ہوئی ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اتنی بڑی اس کے اندر حقیقت بیان کر دی گئی ہے جو ہر مسلمان کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ روایات میں یہ بھی مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تو جدا ہونے سے پہلے اس سورت کا مذاکرہ ضرور فرما لیا کرتے تھے تاکہ یاد دہانی ہو جائے، تذکیر ہو جائے، احساس ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کامیابی حاصل کرنے کے راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے کہ مضمون کی مناسبت سے قسم کھا کر بات کہی جاتی ہے
اور گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی قسم کھا کر مخاطب لوگوں کو اس بات کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دیگر بعض صورتوں کا آغاز بھی قسموں سے ہوا ہے، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشاها والضحى والتین۔ اسی طرح لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد۔ اسی طرح یہاں پر بھی گفتگو کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم کھائی جا رہی ہے عصر کی۔ عصر کے معنی آتے ہیں زمانے کے، اور زمانے کی قسم کھانا یہاں پر آگے آنے والی گفتگو کے بہت مناسب اور مطابق ہے، اس لیے کہ اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی زمانے پر مشتمل ہے، اور جو وقت بھی گزر رہا ہے آدمی زندگی سے دور ہو رہا ہے اور موت کے قریب ہو رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ پہلے زمانے میں چابی والی گھڑی ہوا کرتی تھی جو ٹک ٹک کرتی تھی، اور اندر اس کے اندر گراریاں ہوا کرتی تھیں جو چلتی رہتی تھیں۔ تو جو سیکنڈ اور منٹ گزر رہا ہے اور گھڑی گھوم رہی ہے، آدمی کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور دنیا سے جدائی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ لہذا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ بڑا ہی قیمتی ہے، اس لیے اس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور اپنے زمانے کو اور اپنی زندگی کے اوقات و لمحات کو ضائع نہ کریں، ہوشیار رہ کر کے زندگی گزاریں، اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے فکر مند رہیں، کوشاں رہیں، اور برائیوں سے محفوظ رکھنے کی فکر کریں۔ تو ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ عام زمانہ مراد ہے، زندگی کے لمحات اور اوقات مراد ہے، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ عصر سے نماز عصر مراد ہے، اس لیے کہ نماز عصر بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھٹ گئی گویا اس کے مال اور گھر والے سب برباد اور تباہ ہو گئے، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ۔
تو اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر نماز عصر کی قسم کھائی گئی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ عصر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ہے، کہ آپ کا آفتاب نبوت تمام عالم میں جگمگا رہا ہے اور نور نبوت سے پوری دنیا روشن ہو چکی ہے۔ اس روشنی کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت اور خسارے میں اور کون شخص ہو سکتا ہے؟ تو یہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعلان فرمایا، حقیقت کا اعلان فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو دراصل ٹوٹے اور خسارے میں ہے، کامیاب نہیں ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہے تو انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، بے مثال قوت گویائی عطا کر رکھی ہے، دل و دماغ سے نواز رکھا ہے، تمام دیگر مخلوقات پر اسے فضیلت عطا ہوئی ہے، کیسے کیسے شہر اس نے بسا رکھے ہیں، کارخانے بنا رکھے ہیں، اور دنیا میں کیسی شان و شوکت کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خسارے میں ہے۔ باوجود ہے کہ وہ مالدار ہے پھر بھی خسارے میں ہے، باوجود ہے کہ وہ حکمراں ہیں پھر بھی خسارے میں ہے، اگرچہ وہ طاقتور ہے بظاہر جسمانی یا مادی اعتبار سے، مگر ہے خسارے میں۔ بڑی تشویش کی بات ہے، فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ خسارہ ختم کیسے ہو، اس نقصان سے انسان بچے تو کیسے بچے؟ ہر عقل مند یہ سوچے گا اور اس جانب غور کرے گا کہ خسارے میں رہنا، خسارے پہ راضی رہنا، خسارے پہ برقرار رہنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اگر آدمی خسارے میں ہے تو خسارے سے بچے، جان بوجھ کر خسارے میں نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آگے کہ اگر 4 کام یہ انسان کر لے تو خسارے سے بچ سکتا ہے، اور یہ 4 کام بھی ترتیب ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان سے مشرف ہو جائے تو دائمی خسارے سے تو ضرور محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ تو جو انسان کم سے کم ایمان لے آئے تو اتنی بات تو پکی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جنت کا مستحق ہو جائے گا، بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ایسا بہت ممکن ہے کہ ایمان تو لے آیا لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، دل سے تو مومن ہے، مانتا ہے اللہ کو بھی، رسول اللہ کو بھی، کتابوں کو بھی، رسولوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، آخرت کو بھی، مگر جو ایمان کے تقاضے ہیں یعنی اعمال صالحہ ان کو انجام نہیں دیتا، برائیوں سے نہیں بچتا، تو اگرچہ وہ دائمی خسارے سے محفوظ ہے ایمان کی وجہ سے، لیکن وقتی خسارہ اسے برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اگر اللہ تعالی معاف نہ فرمائے۔ مثلا مومن ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، گناہ میں مبتلا ہے، تو بہت اس کا امکان ہے کہ اسے کچھ وقت کے لیے جہنم میں عذاب سہنا پڑے، اور جہنم وہ خطرناک جگہ ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا بڑی ذلت کی بات ہے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے اس خسارے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی اہتمام کرے، تمام عبادات بجا لائے، اللہ اور رسول کے احکامات کی تعمیل کرے، یہ دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا گیا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ بس خود عمل کر لو اور خود ایمان لے آؤ، بلکہ ضروری ہے خسارے سے بچنے کے لیے کہ دوسروں کو بھی حق کی دعوت پیش کرو، اس لیے کہ جب تک کہ حق والا ماحول قائم نہیں رہے گا تو جو پہلے سے حق پر قائم ہے اس کے لیے بھی حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر حق پر قائم نہ رہا تو پھر خسارے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ تلقین کی گئی کہ خود بھی ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، اور ساتھ میں پورا معاشرہ ایمان کے راستے پر آ جائے، اعمال کے راستے پر آ جائے، اس کے لیے دعوت کا کام انجام دو تاکہ خود تمہارے لیے دین پر جمنا آسان ہو جائے۔ جب ماحول دینی بنے گا تو دین پر جمنا بھی آسان ہو جائے گا اور خسارے کے امکان سے آدمی بچ جائے گا۔ اس لیے تیسرے نمبر پر یہ تلقین کی گئی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تاکید اور تلقین کی۔
اسی کو اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ امر بالمعروف ہے، اچھی باتوں کی تلقین، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، اور برائیوں سے بچنے کی تلقین، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، بدکاریاں مت کرو۔ اس کے بغیر آدمی خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ ماحول بنایا جائے گا۔ ہمارا دین دعوتی دین ہے۔ اس امت کا امتیاز ہے کہ اپنے ساتھ امت کی بھی فکر کرنی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو منع کرو، روک ٹوک کرو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو بسا اوقات حوصلہ شکن حالات پیدا ہو جاتے ہیں، مخالفین ہو جاتے ہیں، اور کوئی بات ایسی سامنے آ جاتی ہے جس سے دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ برقرار نہیں رہتا، اور آدمی تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے دعوت کا کام مسلسل جاری رہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ایسے افراد ہوں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں کہ جمے رہو، کام کرتے رہو، گھبراؤ نہیں، حوصلہ مت ہارو، جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے اس کے اوپر قائم رہو۔ جبھی آدمی کامل طور پر خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تو بالترتیب یہ 4 باتیں ہیں کہ جو آدمی خسارے سے نکلنا چاہے، کامل کامیابی حاصل کرنا چاہے، اسے نمبر 1 ایمان لانا ہوگا، نمبر 2 نیک اعمال کرنے ہوں گے، یعنی ایمان کے تقاضوں پر خود عمل کرنا ہوگا، نمبر 3 عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کی دعوت لوگوں کو دینی ہوگی، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی جائے گی، متعلقین سے کی جائے گی۔ گھر کا، معاشرے کا ماحول دینداری والا بنایا جائے گا، جب آدمی خسارے سے بچے گا۔ اور چوتھے نمبر پر کامل کامیابی اور خسارے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دین پر جمنے کی تلقین کریں، کہ حالات کی وجہ سے کوئی تھک ہار کے نہ بیٹھ جائے، مسلسل کرے، برابر کرے، زندگی کے آخری سانس تک ایمان اور اعمال صالحہ پر ہر شخص قائم رہے، تو پھر خسارے سے نکلے گا۔ اور اس انسان کی وہ عظمت ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کہ فرشتے بھی رش کریں گے، فرشتے بھی رش کریں گے۔ جو جتنا زیادہ خسارے سے نکل جائے گا اتنا ہی اللہ کا پسندیدہ، مقرب اور محبوب بن جائے گا، تاکہ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے قیامت میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جن سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔
روشن چہروں کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ اللہ کی رحمت اور جنت سے وہ نوازے جائیں گے۔ اس لیے یہ سورت اگرچہ چھوٹی سی سورت ہے، مگر اس میں کامیابی کے چاروں زبردست اصول بیان کر دیے گئے ہیں جو ہر انسان کو اور خاص کر ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چاروں باتوں پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کی کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ جو زندگی باقی ہے اللہ تعالی اس کو نیکیوں سے معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو زندگی گزر چکی اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں اور آئندہ بھی کوتاہیوں سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔